الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سو رہے تھے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے جایا گیا۔ وہیں پہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور جو غلاظت تھی اس کو دور کر کے سونے کے طشت میں اس کو دھل کر کے حکمت و دانائی سے پر کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ تا حد نگاہ اس کا قدم ہوتا تھا، اور رات کے معمولی سی حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس لے جائے گئے۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کرائی۔ وہیں پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا، دوسرے برتن میں شراب پیش کیا گیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا اور شراب کو نکار دیا۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جبریل کے ساتھ میں آپ پہلے آسمان پہ گئے۔ پہلے آسمان کے دروازہ کھلایا گیا، کہا گیا کون؟ فرماتے ہیں جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کیا ان کا نزول ہو گیا ہے؟ کہا گیا ہاں۔ اور وہیں پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا، اور ایک طرف ان لوگوں کی روحیں تھیں جو نیک بخت تھے دائیں طرف، اور بائیں سائڈ میں بدبختوں کی روحیں تھیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رنجیدہ ہوتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے دوسرے آسمان پہ جایا گیا۔ وہاں پر بھی جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو وہاں پر فرشتوں نے پوچھا کون ہیں؟ بتایا گیا جبریل۔ پھر کہا آپ کے ساتھ میں کون ہیں؟ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ دروازہ کھلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل آپ کے ساتھ اوپر چڑھتے ہیں۔ وہیں پر ملاقات یحییٰ اور زکریا علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے ہیں اور وہ لوگ جواب دیتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ تیسرے آسمان پہ چڑھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
پھر چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی وہی جواب دیتے ہیں، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا جو آخری حد ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں دی، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ دی، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت میں سے جو لوگ بھی شرک نہیں کریں گے اور گناہ کر کے گرچہ آئیں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی، صبح کو مکہ مکرمہ میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات ہمیں اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان تک لے گئے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی۔ مکے والوں نے انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا کہ دیکھو یہ ابھی تک تو دنیا کی باتیں کر رہے تھے، اب تو کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں ہم بیت المقدس بھی پہنچ گئے اور اللہ رب العالمین تک بھی پہنچ گئے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا ایک قافلہ گزرا ہے، بتاؤ وہ قافلہ کہاں پہنچا ہے، یا اسی طرح سے بیت المقدس کا نقشہ کیا ہے، کتنے دروازے ہیں، کیسی صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام چیزیں ظاہر کر دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہی اس کو جواب دیا، لیکن ان ظالموں نے تصدیق کرنے کے بجائے انکار کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یہیں سے صدیق کا لقب پایا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کو دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کے طریقے پر چلنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔